اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں دو مشہور بادشاہ جو کہ درویش اور ولی اللہ تھے ان کے قصے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک ہیں ابو الحسن بن حلال اور دوسرے ہیں سلطان عزالدولہ۔ ابو الحسن کا نام حلال بن محسن بن ابراہیم بن حلال صابی الحرافی ہے۔ ان کی کنیت ابو الحسن یا ابو الحسین ہے۔ سن پیدائش سن 369 ہجری ہے۔ ان کے والد اور دادا صابی مذاہب کے تھے اور انہوں نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین کرام، ابو الحسن کا شمار بغداد کے مشہور درویشوں، اولیاء اللہ، ادیبوں اور مورخین میں ہوتا ہے۔ دوسرے بادشاہ کا نام ہے عزالدولہ۔ یہ لقب جلال الدولہ کرتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر فائز ہوئے۔ ان کے دور میں بہت سے ممالک فتح ہوئے۔ یہ بہت بلند اخلاق کے درویش صفت انسان تھے۔ لوگ اس کے اچھے اخلاق اور انصاف کی وجہ سے اسے سلطان عادل کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ وہ اکثر جنگوں میں پاتے رہا، تعمیراتی کاموں میں دلچسپی رکھتا تھا، شکار کا بہت شوقین تھا۔ اس کے دور میں ملک میں بڑا سکون اور امن تھا۔ لوگ بے خوف و خطر دور دراز کا سفر طے کرتے تھے۔ ابو الحسن بن حلال نے اپنی تاریخ میں ایک تاجر کے حوالہ سے ایک واقعہ بیان کیا۔ تاجر کا کہنا ہے کہ وہ ایک فوجی چھاونی میں تھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ اپنی عادت کے مطابق شکار کے لیے نکلا تو اسے ایک دیہاتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا 3 لڑکوں نے میرا تربوز چھین لیا ہے، وہی میری کل پونجی تھی۔ سلطان نے کہا تو لشکرگاہ میں چلا جا، وہاں سرخ رنگ کا ایک کبا ہے، اس کے پاس بیٹھ جا، شام تک وہیں بیٹھے رہنا، میں واپس آؤں گا تو تیری منشا پوری کر دوں گا۔ شام کو سلطان شکار سے واپس آیا تو اپنے ایک ملازم سے کہا کہ مجھے تربوز کھانے کی خواہش ہے، چھاونی میں جا کر دیکھو، شاید کسی فوجی کے پاس مل جائے۔ ملازم چھاونی میں گیا اور چند لمحہ بعد سلطان کی خدمت میں تربوز پیش کر دیا۔ سلطان نے ملازم سے دریافت کیا تربوز کس کے پاس سے ملا؟ ملازم نے بتایا فلاں دربان کے خیمے میں۔ سلطان نے اسے پیش ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں دربان سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے دربان سے پوچھا بتا یہ تربوز تیرے پاس کہاں سے آیا؟ دربان نے بتایا مجھے یہ 3 لڑکوں نے لا کر دیا۔ سلطان نے کہا ابھی اور اسی وقت ان لڑکوں کو میری خدمت میں پیش کرو۔ دربان لڑکوں کو ڈھونڈنے نکلا مگر وہ سلطان کی نیت کو بھانپ چکا تھا، لہٰذا اس نے لڑکوں کو بھگا دیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی سلطان معظم وہ تو آپ کی سزا کے خوف سے بھاگ گئے۔ سلطان نے دیہاتی کو بلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو اس نے پوچھا کیا یہ وہی تربوز ہے جو لڑکوں نے تم سے چھینا تھا؟ دیہاتی نے جواب دیا جی ہاں حضور۔ سلطان نے دیہاتی سے کہا یہ تربوز لو اور یہ دربان میرا غلام ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اسے تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ یہ ان لڑکوں کو گرفتار کر کے پیش کرے۔ سلطان نے دیہاتی کو یہ انتباہ بھی کیا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ دیہاتی نے دربان کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ باہر آنے کے بعد دربان نے دیہاتی سے کہا ارے تم مجھ سے 300 دینار لے لو اور مجھے میرے ہی ہاتھ میں بیچ دو۔ دیہاتی نے دربان کی بات سے اتفاق کر لیا، پھر سلطان کی خدمت میں واپس آ گیا اور کہنے لگا سلطان معظم آپ نے جو غلام مجھے عنایت فرمایا تھا اسے میں نے 300 دینار میں بیچ ڈالا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، کیا تو اس سودے بازی سے راضی ہے؟ دیہاتی نے کہا جی ہاں حضور۔ سلطان نے کہا اچھا تو پھر 300 دینار اپنے پلے باندھو اور جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ ایک تاجر خراسان سے چلا اور بغداد پہنچا۔ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے سفر حج کی تیاری مکمل کر لی تو زاد راہ کے علاوہ اس کے پاس 1000 دینار پالتو بچ گئے۔ اس نے سوچا اگر میں یہ 1000 دینار اپنے پاس رکھوں تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ راستے میں کوئی خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں یہ رقم کسی کے پاس امانت رکھوں تو یہ
یہ تدبیر بھی خطرے سے خالی نہیں، کہیں وہ میری امانت کا انکار ہی نہ کر دے۔ چنانچہ خراسانی تاجر ایک صحرا میں گیا، وہاں ارنڈ کے ایک درخت کے پاس گڑھا کھودا اور اس میں یہ 1000 دینار چھپا دیے۔ وہ اکیلا تھا، اس لیے اسے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ حج کے لیے بغداد سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ حج کے بعد بغداد واپس آیا تو ارنڈ کے درخت کے پاس گیا تاکہ گڑھے سے اپنے 1000 دینار نکال لے، مگر اسے یہ دیکھ کر صدمہ ہوا اور پریشانی ہوئی کہ اس کا مال وہاں سے غائب ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خراسانی تاجر جو اب خراسانی حاجی بن چکا تھا زور زور سے فریاد کر رہا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ کوئی اس سے رونے کا سبب پوچھتا تو صرف یہ کہہ دیتا کہ زمین نے میرا مال چوری کر لیا۔ لوگ اس کی یہ بات سن کر ہنستے بھی تھے اور افسوس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب اس کا واویلا حد سے بڑھا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم جلال الدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرو، شاید کوئی حل نکل آئے، کیونکہ جلال الدولہ بڑا دور اندیش ہے اور ایسے مواقع پر پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کی تدبیر نکال لیتا ہے۔ خراسانی تاجر نے کہا، کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا، فضول سوال کیوں کرتے ہو؟ اگر تم جلال الدولہ کے روبرو یہ مقدمہ پیش کر دو تو تمہارا حرج کیا ہے؟ ممکن ہے وہ کوئی حل نکال لے۔ چنانچہ لوگوں کے مشورے کے مطابق وہ جلال الدولہ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جلال الدولہ نے اس کا مقدمہ غور سے سنا اور کچھ غور و فکر کے بعد شہر کے طبیبوں کو حاضر ہونے کا حکم دی۔ اتباع حاضر ہو گئے تو اس نے ان سے دریافت کیا، کیا اس سال تم میں سے کسی نے ارنڈ کی جڑوں سے کسی کا علاج کیا ہے؟ ایک طبیب بولا، جی ہاں، میں نے فلاں آدمی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کے خاص لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے ابھی اور اسی وقت میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوا تو اس نے پوچھا، کیا تو نے اس سال ارنڈ کی جڑ سے علاج کرایا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی حضور، میں نے کروایا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ جڑ کون لے کر آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میرا فلاں خادم۔ اب خادم کو طلب کیا گیا، وہ حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے خادم سے پوچھا، تو ارنڈ کی جڑ کہاں سے لایا؟ خادم نے جواب دیا، فلاں جگہ سے حضور۔ بادشاہ نے کہا، اس خراسانی کو اپنے ساتھ لے جا اور وہ جگہ دکھا جہاں سے تو نے وہ جڑ نکال لی۔ خادم خراسانی تاجر کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ درخت دکھلایا۔ خراسانی نے وہ درخت فوراً پہچان لیا اور کہنے لگا، یہی وہ درخت ہے جہاں میں نے 1000 دینار چھپا رکھے تھے۔ جب بادشاہ سلامت کے پاس واپس آئے تو اس نے خادم سے کہا، چلو اس کا مال واپس کرو۔ خادم پس و پیش کرنے لگا۔ بادشاہ نے مال واپس نہ کرنے کی صورت میں اسے سخت سزا کی دھمکی دی تو وہ تیزی سے اپنے گھر گیا اور 1000 دینار لا کر خراسانی تاجر کے حوالے کر دی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔